صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو ہر بلا، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر بلا کو ٹال دیتا ہے خدا۔ آیت مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 75 ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهِ، کہ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے یہ عہد کیا، یعنی لوگ ہیں جو بندے بھی ہیں جنہاں خدا دے نال عہد کیتا ہے کہ اگر پروردگار سان اپنے فضل دے نال دیوے تو اسی دی راہ تے خرچ کرساں، یہ کرساں، صدقہ دیساں، اور انہوں نے اپنا وہ عہد پورا بھی کیتا ہے۔ بعض وہ بہن جنہاں اپنا عہد پورا نہیں کیتا، آتے ہیں کہ اگر خالق سان اپنے فضل و کرم دے نال دیوے تو اسی دی راہ دے وچ خرچ کرساں، لیکن بعد وہ وعدہ خلافی کریں، لیکن بعد ایسے ہیں کہ اللہ دے نال آکھیا ہے، عہد کیتا کہ اللہ سان اپنے فضل و کرم دے نال دیوے تو اسی دی راہ دے وچ خرچ کرساں، اور اس انہاں بندیاں نے اللہ دی راہ دے وچ خرچ بھی کیتا تے صدقہ بھی دیتا، اور نیک بندیاں شامل ہو گئے، یہ ہو گئے نیک بندے، خدا دے برگزیدہ بندیاں شامل ہو گئے۔ جس طرح خدا دے ولی نے حالت رکوع دے وچ صدقہ دیتا، حالت رکوع دے وچ زکات و صدقہ دیتا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دوسری آیت مجیدہ ہے سورۃ توبہ، آیت نمبر ہے 104، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ہی اپنے بندہ دی توبہ قبول کرتا ہے اور زکات و خیرات کو وصول کرتا ہے۔ یعنی تسی صدقہ دے رہے ہو تو تھوڑا صدقہ وہ بندہ وصول نہیں کر رہا، کون وصول کر رہا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وصول کر رہا۔ آیت مجیدہ تو پتہ چلتا ہے جڑا سی صدقہ دے رہے ہوں گا، جڑا سی مال دے رہے ہوں گا، اے اللہ دی ذات۔ امام زین العابدین علیہ السلام نبی ایک آیت مجیدہ دی تلاوت کرتا، کیا کسی نے پوچھا کہ یا حضرت جب تسی صدقہ دیں ہو تو اپنے ہاتھ بھی چمیں ہو تو سائل بھی ہاتھ چمیں، اپنے ہاتھ بھی چمیں ہو تو سائل بھی ہاتھ چمیں ہو، کیوں؟ فرمایا تو قرآن مجید نہیں پڑھا کہ جڑا سی صدقہ دینے اے اللہ دے ہاتھ ہی دیتا ہے، لہذا میں اس واسطے اپنے ہاتھوں چمینا کہ میرے وہ ہاتھ ہیں جڑا اللہ دی راہ پہ دینے، سمجھ آ گئی؟ لہذا سان بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ دی راہ پہ خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور آیت مجیدہ ہے جہدے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 271 ہے، اگر تم صدقہ علل اعلان دو، صدقہ کئی قسم ہے، صدقہ کئی طریقے نال دیتا جا سکتا، یعنی علل اعلان بھی دیتا جا سکتا ہے، یہ کوئی حرج نہیں، علل اعلان او دے بندے آخر نال کچھ بھی نہیں ہوگا، او دے دل ریاکاری نہ ہوئے، جڑا دیون والا ہے او دے دل ریاکاری نہ ہوئے، بلکہ او بندے جو کچھ آدر بندے نال سروکار نہیں ہے، علل اعلان بھی دیتا جا سکتا اور مخفی طریقے دے نال بھی دیتا جا سکتا، لہذا بہتر ہے کہ مخفی طریقے دے نال ہو دیتا بنے۔ صدقہ جڑا ہے وہ انج دیتا بنے معصوم تو نقل ہے کہ ایک ہاتھ نال جس نال دیتا جا رہا ہے دوسرے ہاتھ بھی معلوم نہ ہوئے، اس طرح مخفی طور پہ صدقہ دیتا کرو۔ لیکن اسیاں کہ صدقہ تا اگر دینا پہ جائے سان کا بڑی مصیبت آ جاتی ہے، بڑی ہی مشکل آ جاتی ہے۔ اپنے مال نو پاک کرو، صدقے دے ذریعے اپنے مال نو کے کرو پاک کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کے اموال میں سے زکات لینی،
پیغمبر کو حکم ہوتا پیا کہ تسی انہاں دے مال دے وچ کھیل لے لے زکات لے لے، اس کے ذریعے سے یہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گے، یہ بندے بھی پاک و پاکیزہ ہو ویسے انہاں دا مال بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، اور انہیں دعائیں دیجیے۔ حضور نے آکھا گیا کہ مال لے لے ہو، انہاں نے کرو زکات وصول کر لے ہو، انہاں دا مال بھی پاک ہو ویسی، اے بندے بھی پاک و پاکیزہ، انہاں دا نفس دا تزکیہ بھی ہو ویسی، تو تسی اگوں دے بدلے کے کرو دعا دے، کیونکہ صدقہ لین والا اے چاہیے کہ وہ دعا دے، وہ دعا لینا چاہیے، کیونکہ دعا وہ دے سی، اگر وہ دعا کرے سی یتیم یا مسکین یا جو بھی ہے تو وہ دعا تسکین قلب کا باعث ہوگی، جب حضور دعا کرے سے تو پھر اس کی نہ بندہ واسطے تسکین قلب کا باعث ہوگی، اور خدا سب کا سننے والا اور جاننے والا ہے، سارا خدا جانتا بھی ہے تے سنتا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، یعنی اپنے صدقے نو تسی برباد نہ کرو۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ ان یتعلموا، بہترین صدقہ کہ وے کہ کوئی بندہ علم پہلے سکھے تے بعد وہ اپنے بھراواں نو مسلمان بھراواں نو سکھاوے، یہ بھی صدقہ ہے، علم سیکھنا پھر انہوں تعلیم دینا، ان نہیں پیسے وصول کر کے جو آج کل ہو رہا ہے، بلکہ حضور نے کہ فرمایا بہترین صدقہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی مومن بندہ علم سیکھے، پھر وہ سیکھ کے اپنے گراواں اپنے مسلمان گراواں سکھاوے بھی، انہاں دی تعلیم بھی دیوے، مفت دیوے، مفت دے چو، ادا اجر نہیں جائز، ادا اجر کے نہیں جائز بلکہ یہ صدقہ ہے۔ مال کی برکت تو قال امیر علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا برکت المال فی صدقہ، صدقہ اگر تسی دے سو تو تھوڑے مال کی ہوسی برکت ہوسی، صدقہ خزانہ ہے۔ قال علی علیہ السلام الصدقۃ کنز، غر الحکم ہے جیم ایک ہے، سواد 769 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ خزانہ کی مانند ہے، صدقہ کے دی مانند ہے، تسا دینا تو مالو مال ہونا، تسا دینا تو کیا ہونا، بہترین نیکی، صدقہ بہترین نیکی ہے۔ قال امیر علیہ السلام الصدقۃ افضل الحسنات، صدقہ بہترین نیکی ہے، حسنہ ہے، صدقے کے ذریعے سے اپنا علاج کرو، صدقے کے ذریعے اپنا علاج کرو۔ مولا امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفس کو ترقہ اور پاکدامی کے ذریعے کامل کرو، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، یعنی اپنے نفس بھی پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج بھی صدقے دے نال کرو۔ کسی نے امام، میں پہلے بھی سنا چکا کہ امام زین العابدین کسی نے پوچھا، پھر ایک روایت انہوں نے نقل کی تھی انہا الصدقۃ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل، صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، صدقہ خدا نے ہاتھ ہی پہنچنے تو پہلے کہتے ہاتھ ہی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہی پہنچتا۔ واقعہ دو واقعہ ہیں، وہ سنا کے پھر ختم کرنے لگا۔ ایک میرا آج کا موضوع، ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نبی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے والد بزرگوار، حضرت سلیمان بھی نبیان، حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبیان، اور حضرت داؤد علیہ السلام دا معجزہ یہ کہ جب انہوں نے ہاتھاں وچ لوہ آوے آنا وہ موم ہو ویندا، ملین الحدید، یہ ہو ویندا جتنا سخت ہویا وہ موم ہو ونیا، جس طرح وہ چاہنا اس طرح کر کے وہ اوزار بنا دیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام دا معجزہ بھی آ، انہاں دی محفل وچ نوجوان آ کے بیٹھا، اتنے تک اسرائیل فرشتہ بھی اسی محفل چلا کے بیٹھا، وہ دے دلو ویکھنا، وہ دے دلو
ویکھن لگ پیا وہ نوجوان اٹھ گیا، وہ نوجوان جیویں اٹھ گیا تو راہ پہ ایک فقیر مل گیا، اس فقیر نو صدقہ دے دیا۔ اور وہ اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام آدن کہ اس نوجوان آج تھوڑی محفل بیٹھا یہ 7 دہاڑیاں بعد موت ہے، 7 دہاڑیاں بعد ٹھیک آئی تو 7 دہاڑیاں بعد جو ہے یہ موت ہے، وہ نکل گیا، اس وقت کے صدقہ دے دیتا، یا اسرائیل بھی اٹھ گیا، اسرائیل بھی محفل جو ایک گل دس کے اٹھ گیا، اس صدقہ دے دیتا، صدقہ نے موت نو ٹال دیا۔ 7 دہاڑیاں بعد پھر وہ بندہ بھی، وہ نوجوان بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل پھر آیا، اور اسرائیل علیہ السلام بھی پھر موجود ہے۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام پوچھا، اے ملائکہ، اے اسرائیل، تو کیا نوجوان کی 7 دن بعد موت ہے لیکن یہ تو زندہ ہے؟ فرمایا اس نے صدقہ دیتا ہے جس دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے یہ 70 سال زندگی اور بنا، صدقہ دیوان نال دی زندگی کتنی 70 سال ود گئی۔ ایک حضور دے دورے قات دا دورہ مسجد نبوی لوگ گلاں کر رہے ہیں بھائی شیطان جیڑا ہے جڑا بندہ صدقہ دیندا ہے تو وہ 7 قسماں دے شکنجے لا چھڑیندا ہاتھ دے اوپر، کتنے قسماں دے؟ 7 قسماں دے، تاکہ ہاتھ صدقہ اور واقعہ نکال لیں کہ انسان دے ہاتھاں تے شیطان شکنجے لا دیتا ہے کہ صدقہ نہ دیوے تاکہ ان پریشانیاں نہ دور ہو سکیں، یہ ہمیشہ پریشانیاں دے وچ گھرا رہے، ہمیشہ بلاواں دے وچ گھرا رہے۔ وہ بندہ آکھن لگا، کوئی بندہ ہوتیا ڈاڈا چست چلاک ہو چست چلاک ساڈے اس آکے ہنجے گلاں بنے میں ہنے وینا گھر تے میں صدقہ لایا ہوں نہ بلا شکنجے لایا شیطان گھر گیا گھر دا دورہ گڑا چاون لگا تو بیوی چنگی سمجھدار آ بیوی آکھیا کہ کرے دا پیا عقل نو ہاتھ مار، بیوی آکھیا کہ کرے دا پیا عقل نو ہاتھ مار، کار دا دورے سان بھوکیا مارو ہے، سان بھوکیا مارو ہے، جب نو تو اس وقت بیوی پر کوئی نہ چاہن دے تو وہ واپس ہو خالی آ گیا مسجد نبوی چو تو نہ پوچھا یار تو لائن صدقہ نہ گیا زکات نہ لائن گیا کیوں نہ لایا دی؟ اس آخیا شیطان تو میں نے کوئی نہیں روکیا بلکہ شیطان کی اماں روکیا، شیطان تو میں نے کوئی نہیں روکیا بلکہ شیطان دی میں نے اماں روک چھوڑیا، تو سانتا شیطان دی اماں روک چھوڑیا، شیطان ہی روکتا، شیطان ہی وسوسے دیتا، وہ چاہے ازواج دے چاہے اولاد دے چاہے کسی فرد دے ذہن چو ڈالے، یہ نہیں کہ اس بندے دے ذہن چ ہوندا کیونکہ یہ دے اقربا ہوندے، انہاں نو کھواونا ہوندا ہے، انہاں نو حلال رزق کھواونا ہوندا ہے، اور انہاں دی وجہ نال یہ صدقہ انسان دے۔ اگر انسان اپنے مال ہمیشہ تو پاک کریندا ہوئے پھر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ کئی ایسے مواقع کئی ایسے ہیں گلاں ہیں کہ جس گھر دے وچ ہمیشہ تو صدقہ ہوئے وہ جڑی اولاد ہوندی وہ ہمیشہ فرمانبردار ہوسی، اور جڑی بیوی ہوسی خدا ان بھی خدا فرمانبردار بنا چھوڑے سی۔ اگر یہ چیزاں سکھام ایک اللہ دی راہ دے کچھ دیتا ہوئے اور نان پاک رزق کھوائے ہوئے پھر اولاد نافرمان نہیں ہو سکتی، بیوی نافرمان نہیں ہو سکتی جب پاک رزق کچھ کھاوے گا۔ یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا انسان پاک رزق کھاوے پھر اللہ دا اور اللہ دے رسول دا نافرمان ہو نہیں، یہ ممکن ہو نہیں ہے۔ لہذا صدقہ جتنا کرو جتنا ہو سکے، کوئی بھی اگر مشکل تو مشکل کام ہے بلکہ صبح دی ابتدا بھی صدقے تو کیتی کرو اور صبح دن دی انتہا بھی راتی بھی صدقے دو۔ ایک اور واقعہ ذہن چاہ گیا سنا کے ختم کریں گا بھئی ایک جوڑے دی شادی ہوئی، میاں بیوی دی شادی ہوئی، آپس جو جوڑے دی شادی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
اج رات ناندی موت اج رات ناندا کیوے انتقال ہوا سی مر ہوا سی جوڑا مر ہوا سی او جدوں گھر گئے گھر سون تو بستر تے سون تے بستر تے ونجن تو پہلے او دی بیوی نے کہ کیتا صدقہ دیتا فقیر دروازے تے دستک ہوئی صدقہ دیتا صدقہ دے کے صاحب ہے بستر دے ہوتے صبح زندہ ہوتے صبح زندہ اٹھے پھر جب رسول کو خبر پہنچائی گئی کہ تسا کیا کہ وہ مر گئے سے بلکہ وہ زندہ اٹھے فرمایا چلو میرے نال جدوں چلے اور پھر اس جوڑے دا جدوں بستر اٹھایا گیا وہ تھلے صافا جدے منہ دے وچ ہڈی آئی فرمایا اس سے انہاں دسنا اور ان دی وجہ نال موت ہو گئی آئی لہذا ان راتی ایسا کوئی کام کیتا ہے جی دی وجہ نال وہ ہڈی بن گئی منہ دے وچ تو اس وقت وہ پوچھا کیا کہ کام کیتا فرمایا کہ ساڈے دروازے تے سائل آیا اساں ان کچھ عطا کیتا فرمایا اوہی سائل جڑا انہاں دا او جڑا انہاں دتا ہے صدقہ اوہی اس سب دے وچ منہ دے وچ ہڈی بن گئی جڑا انہاں نے دسن تو قاصر ہے لہذا ان دے واقعات ہو گئے انسان جدوں سفر کر رہا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ راہ دے وچ موت واقع ہو بنے لیکن صدقہ دے کے چلے تو ہو سکتا ہے وہ زندہ واپس زندہ سلامت سفر رہنا پھر بھی صدقہ ذکر کرو اور جڑیاں دعاواں ہیں منقول وہ بھی پڑھیاں کرو بلکہ سورہ قدر دی تلاوت سب دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کر کے چلے گا جو سفر پہ اور دوسری چیز ہے خاک شفا وہ جیب رکھی انسان سفر تو محفوظ گھر واپس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا میرے پروردگار